الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے محبت کے ساتھ درودیں پڑھیں اور ادھر ادھر جو ہتایا مت کرو، تھوڑا نیڑے سے قریب قریب آئیے، بھیڑا ہو کے بیٹھو، ویسے ہی اپن دنیا میں بھی کھلو رہا تو کبھی کبھی تو بھیڑے ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ محفل نبی میں آ کے بیٹھیں۔ یا الحمدللہ یہ ایسی پیاری محفل ہے جس محفل میں آنے سے الحمدللہ تقدیریں چمک جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بلند آواز سے محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک، بولو بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھانے اٹھا بولو یا رسول اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے میں نعرہ سکھایا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ الحمدللہ عرس کی تقریب سعید میں الحمدللہ یہ جشن منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ایسی پیاری تقریب میں ہم لوگ شامل ہیں جو ماشاءاللہ تبارک و تعالی جشن بھی ہے تو ایک آل رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر سید اظہر علی صاحب قادری جو ماشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سادگی سے جنہوں نے زندگی گزاری، کیوں سادگی سے نہیں گزریں گے، کیوں نہیں سادگی سے گزاریں گے، رہے بھی تو مفتی اعظم راجستھان کے ساتھ، بولیے سبحان اللہ۔ ان کی سادگی بھی مشہور الحمدللہ، برسوں تک الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کی جو ہے ساتھ میں رہے، دین کی خدمت کی، اور دارالعلوم اسحاقیہ کا پورا حساب کتاب برسوں تک الحمدللہ کانچ کی طرح، آئینے کی طرح صاف رکھا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ مجھے بھی خدمت کا موقع ملا برسوں تک الحمدللہ، قریب 35 سال میں بھی سید پیر اظہر علی صاحب کے ساتھ رہ گئے۔ لیکن یاد رکھیے سادہ اتنے تھے کہ الحمدللہ آج ان کی سادگی بھی مشہور ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور ایسے اللہ والے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ پیر تو دانے گھنے ملے نہ فرضی پیر گھنے ملے، دھیان رکھیے، لیکن آپ لوگوں کو پیر ایسے سادے ملے۔ دیکھیے ماشاءاللہ پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور پیر صاحب کے صاحبزادوں کو دیکھ لیجئے ایسے سادگی والے، سبحان اللہ۔ آپ ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیے، زور سے بولیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ۔ اصحاب صحابی نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں سب ستاروں کی طرح۔ بیڑا پار ہونے دو چیزاں چاہیے، ایک تو کشتی چاہیے جی کہ میں سوار ہو پرا اور دریا کے اس پار چلا جاؤ، اور ایک سمت کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اگونا جاوے گا تھوڑا جاوے، سمت کا بھی، قبلے کا بھی پتہ چلے، سمت کا پتہ چلے، آنتھونا اگونا کدھر ہے، اتر پورب دکھن کدھر ہے، تو پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ میرا گھر کدھر ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب آج کل تو جی پی ایس ہے، گوگل ہے کہ یہ سرچ کر لے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب ستاروں کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ ان کے پیچھے چلو سیدھی جنت ہے، زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جب ان اللہ والوں کے پیچھے چلو گے، نبی کے غلاموں کے پیچھے چلو گے، تو یہ سیدھے ٹریک پہ چلنے والا سیدھا جنت میں پہنچتا ہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، زور سے بولو۔
اور نبی کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے تو نبی کی آل اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. سبحان اللہ. کشتی میں سوار ہو گیا تو اپن لوگ کیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ علماء کرام کے ہم شاگرد بنتے ہیں, ان سے پڑھتے ہیں اور نبی کے آل اولاد کا دامن تھام لیتے ہیں الحمدللہ, تو اپنا بیڑا پار ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی آل اولاد کشتی نوح کی طرح ہے, جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. لیکن خالی بیڑا پار ہونے کے لیے یہ نہیں کہ دامن پکڑ لیا اور دوسرا کام نہیں کرا. مثال کے طور پر الحمدللہ دامن تو ہم نے ایسا پکڑا ہے جن کا سلسلہ ملتا ہے غوث اعظم سرکار سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ہم قادری ہیں, شکر ہے رب قدیر کا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دامن تو بہت پیارا پکڑا ہے, لیکن سن لو غوث اعظم سرکار کے والد کتنے نیک تھے. بنا پوچھا سیب کھا لیا تو برسوں تک فری آف چارج خدمت کی, باغ کی رکھوالی کی. آج آپ معاف کراوا کہ سیب کہیں انگور کے ٹھیلے پر جا کہیں بھاؤ دے کہیں بھاؤ دے دے 2 کلو کھا جاؤ بچے کہ انگور کھاٹا ہے, کھاٹا نہیں تھا جاڑ کا گیرے کھا گیا تو پورا ہی گھاٹا ہے. بچے کہ مول صاحب ہماری دعائی قبول کو نوید انگور کتنا کھا رہا ہے. انگور چھوڑیے, لوگ کھیتا میں متیرہ کا متیرہ ہی کھا گیا ہے. بنا پوچھا ایک سیب کھایا تو اتنے برسوں تک. ارے چھوڑیے انگور کی بات, تو آپ کسی سے انگور خرید رہے ہیں تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ اسے اجازت لینی پڑے گی. بے شک. بے شک. کون اجازت لیتا ہے؟ لارے میں کو حالات اتنے ہیں, بکریوں بھی لارے آجاوے نے گاؤں میں 5 کون ملے, لوگ وہ لار تو لار آوے نے بھی نہیں کہا کتئی کون ملے, کیونکہ وہ گھیو کیوں کہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ارے یہ چھوڑیے, کتنے سارے لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کی مجلس میں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن تو بہت پیارا ہے, لیکن کچیڑی میں جا کے کہیں گے بھائی کا پلاٹ بھی نہیں چھوڑیں گے, کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے. دوگلی پالیسی چھوڑ دیجئے. غوث اعظم سرکار وہ ہیں کہ ماشاءاللہ ڈاکوؤں کے سامنے بھی الحمدللہ بے دھڑک بولے اور اپنا مال بتایا اور سچ بول کے سب کو چھڑا لیا. زور سے بولیے. پورے قافلے والوں کو چھڑایا بھی اور ڈاکوؤں پر ایک نگاہ ڈالی, سب کو ولی کامل بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اولیاء کرام وہ ہیں ماشاءاللہ. پیر صاحب قبلہ الحمدللہ سادگی سے کے ساتھ زندگی گزاری, تو آپ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. آمین. بے شک. نقش قدم پر چلو گے, نماز کی پابندی کرو. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 11ویں شریف کھاؤن میں پیچھے گو نہیں, لیکن نماز میں بہت پیچھے ہیں. ایک سال میں ایک بار آپ اپن سوچ رہے ہیں نا 11ویں شریف کی نیاز کھا لیے بیڑوں پار ہے. یاد رکھیے نماز پڑھنا فرض ہے. نماز نہیں پڑھی تو ایک چاول بھی قبول کو نہیں, بکریاں کی تو چھوڑو تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پیاری مجلس میں آئے ہیں تو یہاں سے جب اٹھو تو نمازی بن کے اٹھو, تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو غوث اعظم کا غلام آ رہا. زور سے بولیے الحمدللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دیکھو علامہ نظمی صاحب نے لکھا, ایک شعر سناؤ آپ حضرات کو, زور سے بولیے. ہم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن, سارے ہند پر جن کی, سارے ہند پر جن کی باطن حکومت ہے. دامن پکڑو تو کس کے پکڑو, ڈیلا نہیں پکڑنا. لوگ چھڑونا پھرے کہ بھئی اللہ کے ولیاں کا نکائی ہے, مانگو تو اللہ مانگو ہے, باقی دوسرے سے مت مانگو. یاد رکھیے غوث اعظم سرکار وہ ہیں کہ جن پر نگاہ ڈال دیتے ہیں نا تو ڈاکوں کو ولی بنا دیتے ہیں. ایک ڈاکو نے آپ کا جبہ پکڑا اور آپ جنگل میں چل رہے ہیں, چلتے چلتے پیچھے سے جب جبہ کھینچا ہے تو غوث اعظم سرکار نے اس کو تو کچھ نہیں کہا, ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, مولا اس ڈاکو کی چور کی نیت چاہے کیسی ہی ہے, دامن تو تیرے عبدالقادر کا پکڑا ہے, قیامت تک نہ چھوٹے.
ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس کو ولی کامل بنا دیا. سبحان اللہ بے شک آمین. تو ڈاکو نے دامن کتنا پیارا ہے کہ دامن غوث اعظم کا پکڑا تو ڈاکو ولی بن گئے. اور آپ دامن پکڑے نہ برسہ تک بیٹھا نمازی نہ بن سکے. کچھ تو کھوٹ ہے. یہ واسطے سب لوگ اس پیاری مجلس میں بیٹھے ہیں. کافی ٹائم سے الحمدللہ کافی دیر سے آپ لوگ تشریف فرما ہے. علماء کرام کا جمع غفیر ہے. الحمدللہ تقریریں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے. تقریروں کی کمی نہیں ہے, عمل کی کمی ہے. بے شک بے شک. حضرت مولانا ماشاءاللہ قاری نوشاد عالم صاحب بھی کانے تشریف فرما ہے. آپ کا خطاب نایاب ہوتا ہے. نعتیں بھی آپ بہت پیاری پڑھتے ہیں اور تقریر بھی 2 in 1 ہے ماشاءاللہ تعالی. آپ تقریریں بھی سنیں گے, نعتیں بھی سنیں گے. لیکن یاد رکھو مفتی اعظم راجستھان علامہ اشفاق حسین صاحب قبلہ نہیں میرے رحمان ہے, گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی چپے چپے میں مدرسے کھولے تاکہ ہم جاہل نہ رہیں بلکہ عالم بنیں. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی ولی ہیں غوث اعظم سرکار کو دیکھو مدرسے میں پڑھے. زور سے بولیے. غریب نواز مدرسے میں پڑھے. آج لوگ کہیں گے مدرسے میں پڑھنے والا یہ ہوئے وہ ہے. کچھ نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے کے بعد کوئی غوث اعظم بن کے چمکا ہے تو کوئی خواجہ اعظم بن کے چمکا, کوئی مفتی اعظم راجستھان بن کے چمکا. آج دیکھ لو مفتی صاحب نے ایسی خدمت کی دین کی کہ جن کا گنبد آج چوکا شریف میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے. جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا, اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئی دنیا پہ. سبحان اللہ. دنیا سے ڈرو گے تو دنیا تمہیں کھا جائے گی, خدا سے ڈرو گے تو دنیا پہ چھا جاؤ گے. سبحان اللہ. اس لیے آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں, اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ورنہ کیا تھا, ہم لوگ تو درود فاتحہ بھی نہیں جانتے. یہ تو مفتی اعظم راجستھان کا بھلا ہو, ان کی تربت پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے. گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی مدرسے قائم کیے. ورنہ شبرات آتی نا, لوگ شیرو پکا دروازہ کے کوڑا کے چیپ دیتا کہ باپڑا بوڑھا پٹیرا قبرستان آئے تو جیم لے. درود فاتحہ تک نہیں جانتے. لیکن ماشاءاللہ مفتی اعظم راجستھان تشریف لائے تو دیکھو چاروں طرف دھوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن, عالم دین بن گئے, قاری قرآن بن گئے. گیت گانے والے, مورو بھائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے. سبحان اللہ. دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسایوں رے. زور سے بولو کہ نور نبی جر چمک بیجڑی, نور نبی جر چمک بیجڑی, پریم را بادل چھایو رے. جدھر بھی دیکھو ماشاءاللہ تعالی الحمدللہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب مدرسے میں پڑھ کر پہلے عالم بنتے ہیں اور پھر ولایت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یا تو مدرسے میں پڑھی یا کسی عالم سے پڑھیں گے, اور یا پھر کوئی اللہ والا ایک نگاہ ڈالتا ہے, پہلے عالم بنا دیتا ہے پھر ولایت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب پہلے مولوی بنے, بچے ولی بنے. سبحان اللہ. آپ یہ مت سمجھو کہ مولوی 10-10 روپیہ دیوا دینے زندگی چالے, ایسا نہیں ہے. بلکہ الحمدللہ آقا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے محبوب یہ نیک لوگ دھرتی پر نہیں ہو تو برے لوگوں کو تو میں پلک جھپکنے بھی کی مہلت نہیں دوں. تو نیک لوگوں کی وجہ سے ہم بچوڑا, ورنہ آپ ہے نا آسمانہ پر ماتے پڑے. یہاں کا کام کھوٹا کرا, کام کرو لا کھوٹا تو قبر میں پڑو لا چھوٹا, کوئی نہیں بچانے والا ہے. الحمدللہ دامن غوث اعظم کا پکڑا ہے تو نماز کی بھی پابندی کرے. سبحان اللہ. آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھو مولود میں آئیں گے تو ہاں ماشاءاللہ مولانا صاحب کی تقریر سن لی, توبہ توبہ کر لی, بعد میں یہاں کا کام کریں گے لوگ توبہ توبہ کریں. اپنے کو چاہیے ایسے کام نہ کریں, اچھے کام کریں. ماشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لو جن لوگوں نے اچھے کام کیے غوث اعظم کے نقش قدم پر چلے. آج پیر صاحب قبلہ کا مزار پر الحمدللہ فرشتے الحمدللہ حاضری دیتے ہیں. جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے حاضر ہوں گے. زور سے اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی وہاں خدا کی رحمتیں برسیں گی. سبحان اللہ. آج ورنہ دیکھ لو کتنے سارے لوگوں کے جو ہے قبروں کا ہی پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے شہنشاہ آئے,
جن کے نام و نشان ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی۔ سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنا دے گا۔ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میں آج ہمارے خصوصی خطیب کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا، میری تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت قبلہ حضرت مولانا قاری نوشاد عالم صاحب قبلہ بیکانیری کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم۔